تلاوت کرنے والے ہیں عرصہ دراز سے، وہ اس کے اوپر عمل پیرا آج بھی ہیں کہ وہ اس کو لے کر بیٹھتے ہیں. ہم مسجد کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بعض بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں اپنی عادت جو ہے وہ بنانی چاہیے، اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی بھی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ انہیں قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنائیں. اور بہت ہی اچھا ہو کہ ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ بھی کریں. اور اس کے لیے بڑا آسان سا جو ہے وہ امیر السنت نے ایک ہمیں جو ہے وہ نیک عمل دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 آیتیں جو ہے وہ پڑھ لیں تفسیر ترجمہ کے ساتھ. تو یہ کوئی اتنی مشکل جو ہے وہ نہیں ہے، شاید جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر اب کوئی تو شخص 3 کر کے عبدالحبیب بھائی کے جو ماشاءاللہ ریکارڈنگ کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، تو اسے آپ جو ہے وہ سن بھی جو ہے وہ کہیں بھی سکتے ہیں. جاتے ہیں. آپ کراچی شہر کی بات کر لیں تو ٹریفک کتنا ہوتا ہے. جی تو یہاں اگر ڈیوٹی بھی کسی کی کہوں کہ 15 سے 20 کلومیٹر دور ہے تو اسے اپنے گھر شام کو پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے. جی 5 6 7 کلومیٹر ہے تو وہ بھی آدھے گھنٹہ 40 منٹ ان کو بھی لگ جاتے ہیں. ہم چونکہ جن ایریاز میں رہتے ہیں تو اس کے اعتبار سے بات کریں تو زیادہ، تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے کہ آپ قرآن پاک بھی کچھ سن لیں گے، نعت شریف بھی سن لیں گے، ترجمہ تفسیر بھی سننے کو ملے گا. تو یہ بڑی سعادت والی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف. سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب نے جو مطلب اپنی جگہ پونجی تھی وہ بچوں میں تقسیم کر دی، ایک خاصی اماؤنٹ تھی جس کے اوپر حج بھی فرض تھا ان سے. تو اب بچے جو سارے انہوں نے اپنے اپنے کاروبار میں پیسے ضائع کر دیے ہیں، تو ایسا اب کسی کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ حج کروا سکے یا والد صاحب خود کر سکے، تو اس کے لیے آپ کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ، یعنی والد صاحب نے جگہ بھی تقسیم کر دی ہے، اس وقت جو اماؤنٹ تھا تو اس پر حج بھی فرض ہو گیا ان پہ، جی. اب کسی کے پاس نہیں ہے. یہ حج کسی بھی شخص کے اوپر زندگی میں کبھی بھی مالی اعتبار سے فرض ہو گیا، یعنی ایام حج جب آپ کے ملک سے، آپ کے شہر سے حج کے قافلے بنتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ حج پر جا سکیں، اور حج کے اخراجات اور جتنے عرصے کے لیے حج پہ جا رہے ہیں، جتنے دنوں کے لیے، اتنے دنوں کا پیچھے آپ کے اہل و عیال کا نان نفقہ. تو اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے ضروریات زندگی کے علاوہ تو آپ پر حج فرض ہو گیا. اب حج دین اسلام کا وہ رکن ہے جو کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ فرض ہوتا ہے. تو حج فرض ہو گیا. اب فرض ہونے کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ دوبارہ صاحب استطاعت نہیں رہا تو بہرحال تب بھی اس کے اوپر وہ جو حج فرض ہو چکا تھا وہ ادا کرنا لازم ہی رہے گا. اب اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کرے کہ حج پہ جانے کے لیے انتظامات کرے، پیسے جمع کرے. اگر کہیں سے قرض مل سکتا ہے جس کی اسے یہ امید ہے کہ اگر میں قرض لے لوں گا تو بعد میں آ کے میں اسے اتار دوں گا، تو یہ بھی کرے اور اپنا حج فرض جو ہے وہ ادا کرے بہرحال. اور اگر ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، قرض مل نہیں سکتا یا مل سکتا ہے لیکن اس کو اتارنے کی کوئی امید جو ہے وہ نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی کی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے گھر ہی ہے جس کے اندر وہ شخص رہ رہا ہے، تو اب اسے بیچ کر تو حج پر نہیں جا سکتا. صحیح. لیکن کم سے کم وہ وصیت کر دے گا تو یہ ہوگا کہ اب اس کے انتقال کے بعد ورثہ پہ لازم ہوگا کہ تجہیز و تکفین کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے تہائی مال میں اس کی طرف سے وہ حج بدل کروائیں، تو یوں وہ سبکدوش ہو جائے گا. اچھا، اولاد کے لیے کچھ ہے؟ جیسے اس سوال میں انہوں نے کہا کہ اولاد کے پاس بھی کسی کے پاس اتنے نہیں ہے کہ وہ حج کرا وہ سکے، حج جو ہے وہ کروائیں. اصل یہ کہ اس معاملے میں کئی والدین جو ہے وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اولاد کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کرنے میں جلد بازی جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اولاد کے درمیان ہم تقسیم کر دیں گے تو ہمارے بعد اولاد جو ہے وہ لڑے گی نہیں یا اولاد کا آپس میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہوگا. تو جہاں زندگی میں جائیداد کی تقسیم کے کچھ فوائد ہیں وہاں بہرحال کچھ جو ہے وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں. ان میں ایک سب سے بڑا جو سائیڈ ایفیکٹ وہ ذاتی طور پر ہوتا ہے کہ وہ یہ جانے بغیر کہ ہم پر کیا چیز لازم ہے، وہ اپنا سارا مال لٹا کر والدین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر حج فرض ہے تو چاہیے یہ کہ اپنا پہلے حج فرض ادا کریں. وہ ان کے اوپر کوئی قرض ہے تو چاہیے یہ، بلکہ لازم ہے کہ پہلے اپنا وہ قرض ادا کریں. تو وہ ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب اولاد
کی خوشی کے لیے، اولاد کے سکر سکون کے لیے ان میں وہ چیز تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر واجب ہونے والی چیزوں کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ان میں بسا اوقات بہت بڑے بڑے قرضے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، کاروباری قرضے ہوتے ہیں۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تقاضا ہی نہ کر رہا ہو جس کا قرضہ ہے، کہ اتنا لمبا ٹائم ہو گیا، 20-25 سال پرانا قرضہ، وہ اس کو دکھ رہا ہے کہ یار اب یہ دے ہی نہیں سکتا تو انہوں نے نہیں دے۔ لیکن اب جب آپ اس چیز کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں اپنا مال و دولت، تو آپ پہلے اس کا قرض ادا کریں۔ اسی طرح یہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پچھلی زکوٰۃ لازم ہے، پچھلی قربانیاں لازم ہیں، اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے۔ خاص طور پہ جو خواتین ہوتی ہیں، کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے وہ اپنا زیور تو تقسیم کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پچھلے کئی سالوں کی اس زیور کی نہ زکوٰۃ دی ہوئی ہوتی ہے نہ قربانی ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ حج فرض والا معاملہ ہے، اور خواتین میں اور زیادہ کہ وہ یہ بس اوقات سمجھتی ہیں کہ ہم پر تو حج فرض ہی نہیں ہے، شوہر کروائے گا تو کر لیں گے، نہیں کروائے گا تو نہیں کریں گے۔ حالانکہ اگر ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج فرض پر جا سکتی ہیں تو وہ خود جائیں گی محرم کے یا شوہر کے ساتھ، اور اگر محرم یا شوہر ساتھ جانے والا نہیں ہے اور ان کے پاس اتنا مال ہے کہ اس مال سے وہ محرم یا شوہر کو بھی ساتھ لے جا سکتی ہیں، تو ان پر لازم ہوگا کہ اپنے حج فرض کی ادائیگی کے لیے اپنا مال اس محرم یا شوہر پہ خرچ کریں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ ان کا حج ادا ہو جائے۔ تو یہ غلطی جو عام طور پر لوگ کر لیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اولاد کو یہ چاہیے کہ چلیں والدین نے اگر آپ کی محبت میں ایسا کام کر ہی دیا ہے تو یار آپ سارے بھائی بہنیں مل کر کیا اسی والد کو حج نہیں کروا سکتے، اس کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتے؟ تو اولاد کو بھی یہاں یہ چاہیے کہ بھئی ایک والد ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہو کہ بھئی میں اگر قرض لوں گا تو میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکوں گا، میری عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن اولادیں تو ہیں 6-7 اگر اولادیں ہیں اور وہ کوئی کمیٹی یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سسٹم بنائیں تو وہ آرام سے جو ہے وہ قرض اتار سکتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ اپنے والد کو، جنہوں نے آپ کی محبت میں اپنا سارا مال بیچ کر آپ کو دے دیا، تو آپ کیا اسی والد کو جو ہے وہ عذاب آخرت سے بچانے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنا مال ان کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے؟ تو یہ اولاد کے لیے بھی سعادت مندی کی بات ہوگی کہ وہ اپنا مال والدین پر اس اعتبار سے خرچ کرے کہ بھئی ان کا حج ادا ہو رہا ہے، ان کے فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے قرض لے لیتے ہیں جی، اور اولادیں اپنے والدین کے لیے والدین کے لیے قرض لینے کو کبھی تیار کبھی ایسا مرض یا کوئی علاج کا معاملہ یا کچھ اور، تو وہ اسے نہیں کہ والد پہ وہ کہیں گے دوسرا بھائی کرے، وہ کہ وہ کرے، وہ کہ یہ کرے، یا ساری ایک دوسرے کو دیکھ کے آخر میں رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم کر نہیں سکتے۔ تو علاج کے لیے تکلیف میں ہوتے ہیں بعض اوقات کئیوں کے والد، تو وہ بچے اس طرح کی ہمت نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہ تو آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ یہ تو ایک دینی فریضہ تھا ان کے اوپر۔ اچھا یہاں والدین کے لیے بھی کہ جب کبھی آپ تقسیم کاری کریں تو کم از کم پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد آپ سے متعلق کتنے، جی، یعنی زندگی میں ان کو کوئی شریعت نے تو نہیں کہا کہ یہ تقسیم کریں، نہ ان کو کوئی فرض رکھا، نہ ان پہ واجب رکھا کہ یہ تقسیم کریں ہی کریں یہ، لیکن جو چیزیں فرض واجب ان پہ ہیں وہ چاہے قرضے کی صورت میں لوگوں کا مال ہے یا حقوق اللہ ہے، جی، زکاتیں جیسے آپ نے کہیں ادا کرنے اس کے لیے۔ حوالے سے لوگوں کا ذہن آپ اس انداز سے ملاحظہ کریں کہ ایک صاحب آئے دارالفتہ میں، جب آتے ہیں تو ہم لوگ تو تقسیم کا پوچھنے آتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی اولاد میں تقسیم، تو میں عام طور پہ یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ نے حج کر لیا؟ یہ ایک عام طور پہ سوال کرتا ہوں۔ تو ان میں ایک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اس پہ حیران، وہ کہنے لگے حج پہ چلے آؤں گا تو اولاد کو کیا دوں گا؟ آگے سے یہ تو وہ سمجھیں کہ اولاد کی محبت میں جو ہے وہ گویا کہ اس قدر والدین جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی اولاد کو دینا آپ پہ کون سا لازم ہے۔ آپ مال چھوڑیں گے تو اولاد میں تقسیم ہو جائے گا، ورنہ آپ پر یہ کوئی لازم شریعت نے نہیں کیا کہ جناب اتنا مال جمع کریں اور پیچھے چھوڑ کر ہی جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنے مال کو آپ فضول خرچ نہیں کریں گے، لیکن جو آپ کے اپنے واجبات ہیں ان کی ادائیگی تو آپ پر لازم ہے نا۔ آپ کے مال کے بارے میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اولاد کو کیا دے کر آئے کیا نہیں دے کر آئے، ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی، اس مال کے بدلے میں تم پہ حج لازم ہوا تھا تم نے ادا کیا یا نہیں کیا، اس مال کی وجہ سے قربانی لازم ہوئی تھی تم نے وہ ادا کی یا نہیں کی، اس مال سے تم نے اپنا قرض ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو بعض حقوق وہ ہیں جو در حقیقت حق نہیں ہے، ہم خواہ خواہ اسے حق سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جیسے اولاد میں جائیداد کی تقسیم، اور یہی اس کا برعکس بھی ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنا حق سمجھ کے مطالبہ کر رہی ہوتی ہے
کہ جناب جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہی ہمیں ہمارا جو ہے وہ حصہ دے دیں. بھئی آپ کا حصہ بھی بنتا ہی نہیں, آپ کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف جو ہے وہ چیز پیش نظر ہونی چاہیے. لیکن عام طور پر دیکھیں والدین کا جو بھی عمل ہے, اگر کسی جگہ وہ غلطی بھی کر رہے ہیں, وہ کر رہے آپ کی محبت نہیں, تو اولاد کو چاہیے کہ والدین کی اس محبت کا جواب بھی محبت سے دیں. اور آپ تو وہ محبت کریں گے کہ جس کا شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے, اور ان کی خدمت آپ پر ویسے ہی لازم ہے. ویسے ہی لازم. تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے والد کا ساتھ دیں. کبھی والد بھی اگر تقسیم کرنے کی بات کریں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں والد صاحب تقسیم کی حاجت نہیں, سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنے معاملات زندگی میں آپ نے کمایا, سب کچھ کیا, ہمیں بڑا کر دیا, نوکریاں لگ گئیں, کچھ بھی ہو, ہمارے پاس بھی ٹائم ہے, لیکن ہم آپ جو کے آگے اگر کما لیں یہ گے چیزیں رہتی ہیں تو یوں والد صاحب کو آپ لے کر آئیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ حج جو ہے وہ کر لیں. اور آپ اولاد کام اگر کر یہ لیں. کہے یا ہمیں نہیں چاہیے یا آپ اپنے معاملات دیکھیں, تو یہ بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے. والدین کے لیے ایک بڑا سکون کا باعث جو ہے وہ ہوتا ہے. کئی ایسے والدین ہیں جو جب دارالفتہ اہل سنت میں آتے ہیں تو ان کا ایک بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار اولاد ہم سے آج جو ہے وہ مال کا تقاضا کر رہی ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے, شفیق بھائی, ان کی اس بات سے مجھے اتنا دکھ ہوا بھی کہ یار کیسی اولاد ہو گئی ہے. وہ کہنے لگے کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی اولاد میں تقسیم جو ہے وہ اس طرح کیا ہے, اب جو میں مکان بیچ رہا ہوں نا تو اس میں جو میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں تو مثال کے طور پہ وہ 70 لاکھ روپے جو ہے وہ اپنے اور اپنی اہلیہ کے لیے رکھ رہا ہوں. صحیح. لیکن میں وہ بھی نا اپنے چھوٹے بیٹے کو دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ یار بس ہمیں مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھ لیں. ساتھ رکھ لیں. اتنی بے بسی سے انہوں نے جو ہے وہ یہ بات ایسا ہی بولی ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ 70 لاکھ روپے اس اولاد کو دینے کو تیار ہیں, لیکن ان کا صرف یہی ہے کہ یار پلیز آپ تم ہمیں مرتے دم تک صرف ساتھ رکھ لو, ہمارا عزت کے ساتھ عزت کے ساتھ جو سکون سے ہمیں اپنے ساتھ رہنے دو, ہم اس بڑھاپے میں کہاں اکیلے رہیں گے. تو دیکھیں اس ایسی اولاد پر کتنا تف ہے کہ یار آپ کے والدین جنہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا, جب آپ چلنا تک نہیں جانتے تھے انہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا, آپ کو کندھوں پر بٹھایا. آج وہی والدین جب جو ہے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ چل سکیں یا وہ اور کسی مرض میں مبتلا ہیں, آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے, آپ کو ان کی فکر نہیں ہے. تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ اپنا مال والدین پر خرچ کریں, نہ یہ کہ ان کے مال کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چیل کوے بن کر جو ہے نا وہ نگاہیں ڈال کر بیٹھے رہیں کہ جناب جو ہے وہ کس طرح ان کا مال جو ہے وہ چھیننا ہے یا ہڑپ کرنا ہے. بہرحال اللہ پاک جو ہے وہ اولاد کو ہدایت بھی عطا فرمائے اور والدین کا فرما بردار بنائے. والدین کو چاہیے کہ جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں جلد بازی ہرگز نہ کریں. کئی والدین جو ہے وہ تقسیم کے اندر بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. کئی دفعہ تقسیم کر دیتے ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے تقسیم نہیں ہوتی اور بعد میں اس میں معاملات جو ہے مسائل. کئی دفعہ اولاد کے درمیان والدین تقسیم میں والدین بھی ظلم کرتے ہیں کہ کسی ایک اولاد کو مکمل طور پہ محروم کر دیتے ہیں, آگ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں آگ کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, آپ جائیداد سے کسی کو فارغ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں پہلے والد کو چاہیے یا والدہ کو چاہیے کہ آ کر مشورہ کریں, دارالفتہ اہل سنت سے شرعی احکام جانیں اور پھر اس کے مطابق ہی عمل کریں. نمبر آپ دارالفتہ اہل سنت کا اپنے پاس محفوظ رکھ لیجئے, اور دارالفتہ کے اس نمبر پر دن میں آپ کال کر سکتے ہیں. 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ نمبر آن ہوتا ہے. اسی طریقے سے خواتین اسلامی بہنوں کے لیے بھی ایک واٹس ایپ نمبر دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے جو باقاعدہ جاری ہوا ہے, اس سروس سے بھی فائدہ اٹھاتی ہوئی بہنیں واٹس ایپ کے ذریعے اپنے شرعی دینی مسائل وہ پوچھ سکتی ہیں. تو یعنی مواقع ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. دعوت اسلامی یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ ہمیں خود مواقع یہ فراہم کری کہ کسی نہ کسی طرح شرعی مسائل, دینی مسائل وہ احباب سیکھ لیں, مسلمان سیکھ لیں, تو اس کے ذریعے سے اپنے دینی اور شرعی مسائل کو حل بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں. اس نمبر پر خواتین بھی رابطہ کر سکتی ہیں جو دارالفتہ اہل سنت کا ٹیلی فون نمبر ہے, جس پر ڈائریکٹ بات کرنی ہے. تو جو آپ کا شرعی ضروری مسئلہ ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی اس پر بات آپ مرد بھی کر سکتے ہیں, عورتیں بھی کر سکتی ہیں, اور الگ سے جو نمبر ہیں ان پر واٹس ایپ کے ذریعے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. کفیل بھائی, آپ نے جو یہ بیان کیا کہ 70 لاکھ یا کتنا وہ رکھنا چاہ رہے ہیں والد صاحب, اور پھر چھوٹے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں رکھو. ایک طرف وہ والدین ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے,
جن کے پاس یہ اتنا اماؤنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کئی سعادت مند اولادیں ایسی ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ والدین کے پاس کچھ بھی نہیں، زیرو ہے. یعنی ان کے والدین کے پاس کچھ نہ پراپرٹی ہے نہ کچھ، یا ہو تو ایک پرانا کوئی پہلے کا مکان چلتا ہوا آ رہا ہے، اس میں بچے رہ رہے ہیں اور وہ سب ہیں. بظاہر اور کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بعض بالکل نارمل کمائی کرنے والے، جاب کرنے والے یا بزنس مین بھی، تو ان کے برتاؤ بھی والدین کے ساتھ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک معاشرے میں اس طرح کے افراد بھی ہیں. بالکل ایسا بھی ہے کہ جو ہے وہ لوگ والدین کے بہرحال فرما بردار بھی ہوتے ہیں اور خدمت گزار بھی ہوتے ہیں اور اس کا دیکھیں پھر اثر بھی ان کو نظر آتا ہے اور اس کا صلہ بھی ان کو مل رہا ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا جو ہے وہ سلوک جو ہے وہ کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا کرنے والے بھی ہوتے ہیں. واقعہ آپ کو وراثت تو ایسا طلاق اور وراثت کے ایسے مسئلے ہیں کہ ہمارے پاس روز کی شاید کئی سٹوریز جو ہے وہ ہوتی ہیں بالکل ایسے جو ہے نا ایکچوئل ہیں. ہم کوئی فرضی آپ کو نہیں بتا رہے، وہ ہیں جو ہم ڈیلی جو ہے وہ لوگوں سے ڈسکس جو ہے وہ کرتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنا ہی مکان بنایا تھا، ان کا اپنا ذاتی تھا اور سب کچھ بنایا، لیکن وہ انہوں نے شروع میں والدہ کے نام کر دیا تھا. اب وہ شرعی اعتبار سے تو والدہ کا نہیں ہوا، وہ تھا بیٹے کا ہی جو ہے وہ، مگر اس میں یہ ہوا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ چونکہ والدہ کے نام کر دیا تھا نا مفتی صاحب، بھلے اگرچہ یہ میرا ہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ امی کی زندگی میں امی جیسے چاہے تقسیم کر. اب لیکن امی جو تقسیم کرے نا اس میں امی گناہگار نہ ہو. تو وہ والدہ کو لے کر آئے تھے کہ آپ امی کو بتا دیں کہ بھئی امی اس کو کیسے تقسیم کرے. تو اگرچہ بنیادی طور پہ تو وہ اس شخص کا تھا، یعنی بیٹے کا اپنا ذاتی گھر تھا، لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں والدہ جیسے چاہے تقسیم کر لیں اور تقسیم میں گناہگار نہ ہو. تو یوں اور اس جیسے اور بہت سارے افراد ہیں جو والدین کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال فی زمانہ اس کے اگر ہم تقابل کریں نا پرسنٹیج کے اعتبار سے تو بہت سارے افراد جو آتے ہیں یا ہمارے سامنے کیسی آتے ہیں، میں ان میں کہہ سکتا ہوں کہ والدین بہرحال اولاد سے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کئی اعتبار سے، اور اس میں یہ جائیداد کی تقسیم والا معاملہ بہرحال کافی زیادہ پریشان کن ہوتا ہے. تو اور اس کے اندر میں اس وقت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی آتے ہیں ساتھ میں، تو ان کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں آج جو آپ اپنی اولاد کے ساتھ کریں گے نا، کل کو اس سے زیادہ شاید برا ہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے. یہ بالکل. تو یہ تو والدین کو جو آپ تکلیف دیں گے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ مل جاتی ہے، آخرت میں تو جو ہے وہ ہے. تو لہٰذا یعنی والدین اپنے حقوق ادا کریں، اولادیں اپنے دونوں پر الگ الگ معاملات. یہ اور اگر کہیں والدین حقوق ادا نہیں بھی کر پاتے